تمام ناظرین کی خدمت میں اور جتنی سماعتیں اس وقت مجھے سماعت کر رہی ہیں ان تمام کی خدمت میں سیدہ زینب کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کا آج کا دن بھی بہت ہی بہتر انداز سے گزرے گا۔ انہی دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ ہم مزید آغاز کریں گے، گفتگو کا بھی آغاز کریں گے، لیکن سب سے پہلے جاتے ہیں ہم بڑھتے ہیں مہمان شخصیت کے تعارف کی جانب، جو کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ الحمدللہ روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن جو اب ایک مستند ادارہ بن چکا ہے، الحمدللہ رجسٹرڈ بھی ہے اور ترتیب کے ساتھ توازن کے ساتھ خلق خدا کی خدمت میں ہمیشہ جو ہے آگے سے آگے کام کر رہا ہے۔ اس کی کاوشیں یقیناً آپ سب جانتے ہیں، ہمارے اس پروگرام کے تھرو ہم گاہے بگاہے بتاتے بھی رہتے ہیں۔ کراچی میں الحمدللہ بہتر کام کر رہے ہیں، کراچی کے علاوہ پورے پاکستان میں، اور پاکستان میں ہی نہیں بلکہ الحمدللہ دنیا بھر میں ترتیب اور توازن کے ساتھ روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کام کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں پروگرام رہنمائی میں چیئرمین روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن ڈاکٹر ایس ایم مبشر عالم صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینب بی بی خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت کرم ہے ڈاکٹر صاحب، دعائیں ہیں آپ کی، اور جس طرح سے روز و شب آپ کے خدمت خلق میں گزر رہے ہیں، اللہ رب العزت مزید آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بہن بھائیوں کو سلامت رکھے، ہر پریشانی سے محفوظ رکھے، ہر دکھ سے محفوظ رکھے تمام پاکستانیوں کو اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو۔ آمین ثم یہ ہماری آمین۔ دعائیں ہوتی ہیں، تربیتی نشست میں بھی دعا ہوتی ہے اجتماعی طور پہ۔ گزشتہ شب یعنی کہ جمعۃ المبارک میں جو الحمدللہ روحانی ویلفیئر پر روحانی تربیتی نشست کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب مزید گفتگو کریں گے۔ اس وقت ایک وقفہ شامل کرتے ہیں، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ، ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ پروگرام رہنمائی میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زینب، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ایس ایم مبشر عالم صاحب، یعنی شیخ مبشر عالم صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ اور آپ اگر کسی مسئلے کا شکار ہیں، استخارے کے حوالے سے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یا کسی بھی قسم کی رہنمائی آپ ڈاکٹر صاحب سے چاہتے ہیں، ادویات کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں، جو بھی ادویات جو ہربل پروڈکٹس روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن پر جس طرح سے ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں، اس حوالے سے اگر کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا وہ ادویات آپ منگانا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، آپ ہمارے اس پروگرام میں لائیو کال کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی جانب آنا چاہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب وہیں سے بات شروع کرتے ہیں جہاں سے بریک سے پہلے آپ نے بات کو منقطع ہم نے کیا تھا، کہ وہ جو شب جمعۃ المبارک کی ہوتی ہے، دعاؤں کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ جی الحمدللہ روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن خانقاہی نظام کے عین مطابق تمام بین المسالک کے حوالے سے علماء کرام کی آمد ہوتی ہے اور امن کا پیغام دیتے ہیں، محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے ایک تعلق جوڑنا، عشق و محبت پیدا کرنے کا درس دیا جاتا ہے، اور پھر اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں الحمدللہ۔ اور دعائیں ضروری اس لیے بھی ہیں کہ انفرادی طور پہ بھی لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھا جائے اور اجتماعی طور پہ بھی۔ اور الحمدللہ یہ پروگرام رہنمائی بھی ہے، جو ہے یہ پبلک سروس پروگرام اس لیے بھی ہے کہ یہ بھی دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے، یہ بھی ایک دعاؤں کا سلسلہ ہے۔ جب کسی کو شفا ملتی ہے اللہ کا کلام پڑھ کر یا طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنہری اصولوں کے مطابق جو ادویات تیار کی جاتی ہیں اور اس کے ذریعے کی شفا اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، تو پھر وہ دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح بے شمار لوگ روحانی ویلفیئر پر آتے ہیں، لائیو پروگرام میں ہمارے کال بھی کر کے بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ نسخہ استعمال کیا اور ہمیں یہ فائدہ ہو گیا، ہم نے یہ آپ نے وظائف بتائے تھے یہ پڑھے، ہم نماز پہ پابند ہو گئے۔ تو الحمدللہ یہ سلسلہ دعاؤں کا فائدہ بھی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، اور دعاؤں کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ سردار ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ کالر ہیں، دیکھیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سردار صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی آپ کی آواز اسٹوڈیو میں نہیں آ رہی ہے، آپ مجھے سماعت کر رہے ہیں؟ ہاں کر رہا ہوں میں۔ جی سوال کیجیے۔ سردار ابراہیم ہے۔ نہیں، ہمیں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ہاں والدہ کا نام محبوبی۔
سردار ابراہیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سردار بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. جی فرمائیے کس لیے فون کیا آپ نے؟ میری طبیعت صحیح نہیں رہتی, خراب رہتی ہے طبیعت. اچھا, عمر کتنی ہے آپ کا سردار بھائی؟ عمر بتائیے. 60 سال. اچھا, کیا ڈاکٹر حضرات کیا بتا رہے ہیں آپ کو؟ جی ڈاکٹر حضرات آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر تو کہتے ہیں ہارٹ کی شکایت ہے, مجھے لگتا نہیں ہے ہارٹ کی شکایت. اچھا, بہت شکریہ میرے بھائی سردار. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب 14 ٹائم یعنی کہ 14 مرتبہ صبح اور 14 مرتبہ شام یعنی کہ سونے سے پہلے رات میں آپ اپنے قلب کے اوپر ذکر بالجہر کی طرح ضربے لگائیں گے اور یا مقلب القلوب اور رب کریم کی بارگاہ میں دعا کریں گے. اس حوالے سے اپنا تمام رپورٹس کی فوٹو کاپی لے کر, فوٹو سیٹ کاپی لے کر تمام رپورٹس کی آپ روحانی ویلفیئر پر آ جائیے گا. اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں اور کراچی میں نہیں ہیں تو پھر بائی پوسٹ روحانی ویلفیئر ٹرسٹ کا پی او باکس نمبر ہے, پوسٹ باکس نمبر 11121, اس پہ آپ پوسٹ کر دیں گے. انشاءاللہ تعالی جو بھی اس حوالے سے آپ کی ہیلپ ہوگی ضرور ویلفیئر سے آپ کی ہیلپ کی جائے گی. جی بالکل. اور ڈاکٹر صاحب ادویات کی جانب میں آنا چاہوں گی, جس طرح سے کڈنی کیور کے حوالے سے اور بی پی کیور ہے اور دیگر جو ادویات ہیں روحانی سوشل ویلفیئر پر ہی جو دستیاب ہیں, یا خاص طور پر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے اور کہیں پر یہ دستیاب نہیں ہیں, ان کے بارے میں جس طرح سے کڈنی کیور کے بارے میں ہم گزشتہ پروگرام میں بات کر چکے تھے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج بالخصوص ہمیں کون سی دوا ایسی ہے جس پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے؟ جی بالکل, آپ نے بجا فرمایا زینب صاحبہ کہ یہ ادویات جو ہیں یہ بہت احتیاط کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں. صحیح. اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے مطابق. تو غالباً ایک بریک ہے, بریک کے بعد ہمیں بڑھنا ہے, مزید ادویات پر بھی بات کریں گے. ورڈ سے خانہ عادت دواخانہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے, اس میں آج کیا ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. Coke Studio, Episode 4, Jabir Abbas and Nirmal Roy. Mohsin Abbas Haidar. پروگرام رہنمائی میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زینب. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شیخ مبشر عالم صاحب, اور ادویات پہ, ہربل پروڈکٹ پہ گفتگو جاری ہو ساری تھی وقفے پہ جانے سے قبل. اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ برڈ سے خانہ آدھا دواخانہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے, اس میں ہم آپ کو بتائیں گے تیز جو بخار ہو جاتا ہے اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. کسی بھی وجہ سے اگر شدید قسم کا بخار آپ کو ہو گیا ہے تو اس کا فوری طور پر کیسے تدارک کیا جا سکتا ہے وہ بتائیں گے ہم آپ کو گھریلو نسخوں کے حوالے سے. دوسرا جو آج کا ٹاپک ٹوٹکا ہے وہ یہ ہے کہ جوڑوں میں جو درد ہو جاتا ہے, اکثر کم عمر میں بھی بچیوں کو آج کل تو میں دیکھ رہی ہوں کہ نوجوان جو لڑکیاں ہیں ان کو بھی بہت زیادہ جو جوڑوں میں تکلیف شروع ہو گئی ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس کو کس طریقے سے فوری طور پر اس درد کو روکا جا سکتا ہے. یہ دونوں چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے. کاغذ اور قلم آپ تیار رکھیے. ادویات کی جانب بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب. جی بالکل, آپ نے بجا فرمایا. اس میں یہ ضروری بھی ہے کہ ہمیں اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا ہوگا. ہمیں زود ہضم غذائیں کھانی ہوں گی. ہمیں اندر کا جو نظام ہاضم ہے اس کو درست رکھنا ہوگا. راتوں کو 1-1 بجے 2-2 بجے کڑاہی کھانے کے بعد اور مراغن غذائیں کھانے کے بعد سو جاتے ہیں, نظام ہاضم خراب ہو جاتا ہے. سب سے پہلے میدا بگڑتا ہے, اس کے بعد جتنے بھی اندر کے آرگن ہیں ہماری باڈی کے وہ ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں, ایک دوسرے سے منسلک ہیں, ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. تو سب سے جو مین چیز ہے وہ میدا ہے. میدا اگر درست ہوگا, کہا جاتا ہے نا کہ میدا درست تو پورا تندرست, پورا تندرست ہو جاتا ہے بندہ. اور میدا اگر بگڑا ہوتا ہے تو ہر بیماری اس کے اندر جنم لے سکتی ہے, ہر بیماری اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ رکھے. انشاءاللہ بیماریوں کے حوالے سے بتائیں گے. کڈنی کیور کا آپ نے سوال کیا تھا بریک سے پہلے. کڈنی کیور یہ وہ دوا ہے محترم ناظرین کہ گردے میں انفیکشن ہو, گردوں میں سوجن آ گئی ہو, یورین صحیح طرح پاس نہ ہو رہا ہو, گردے میں کڈنی سٹون یعنی کہ گردے میں پتھری ہو گئی ہو, یا کریٹائن بڑھ گیا ہو, یوریا بڑھ گیا ہو اور گردے فیل ہونے لگے ہوں. الحمدللہ اس کا شافی علاج
روحانی ویلفیئر ٹرسٹ میں موجود ہے. 1 مہینے کے علاج سے الحمدللہ فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے روحانی نور چشم ہے. آنکھوں کے جملہ امراض، کالا پانی کا اتر جانا، موتی آ جانا، بغیر آپریشن کے الحمدللہ اس کا علاج ممکن ہے روحانی نور چشم سے. اور یہ بھی طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں کے مطابق بنائی گئی ہے. اور اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بینائی کسی بھی حادثے کی بنا پر یا شوگر کی وجہ سے بینائی چلی جاتی ہے، نابینا ہو جاتے ہیں لوگ. اور ہمارے ریکارڈ پر موجود ہے، ہمارے اس پروگرام میں بھی لوگ آ چکے ہیں کہ جن کا 1 مہینے کے ٹریٹمنٹ سے ان کی نظر بحال ہو گئی. اسی طریقے سے روحانی زخم حیات، یہ وہ دوا ہے کہ شوگر کے مریضوں کے گینگرین ہو جانے کی وجہ سے، زخم سڑ جانے کی وجہ سے، زخم خراب ہو جانے کی وجہ سے ڈاکٹر حضرات ان کی جان بچانے کے لیے اعضاء کو کاٹنے کا کہتے ہیں. اگر 1 مہینے کا یہ ٹریٹمنٹ کرا لیا جائے، پھر آپ اپنے کنسرن ڈاکٹر کے پاس جائیں اور بتائیں کہ یہ پوزیشن ہے، تو وہ منع کرتے ہیں کہ اب کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں امپروومنٹ آنی شروع ہو گئی. تو یہ ادویات ایسی ہیں کہ اس وقت اشد ضرورت تھی کہ ہمارے پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ ہو جو یہ ادویات تیار کرے طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں کے مطابق. اور الحمدللہ ان موذی امراض سے بچاؤ کے لیے ان تمام ادویات کو تیار کر لیا گیا ہے الحمدللہ. کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام، مجھے مولانا صاحب سے بات کروا دیں. جی بالکل. زاہدہ کیا سوال ہے آپ کا؟ مجھے معدے میں درد رہتا ہے اور سینے میں درد کافی عرصے سے. اچھا زاہدہ بہن سے ایک سوال کروں گا. زاہدہ بہن السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا زاہدہ بہن، اس جگہ پہ آپ کے درد ہوا تھا کتنے عرصہ پہلے ہوا یہ تھا؟ معدے کے منہ پہ ہوتا ہے. 1 سال ہو گیا. 1 سال. اچھا کوئی دوائی کام نہیں کر رہی آپ پر؟ نہیں، تھوڑے دن صحیح رہتا ہے اور پھر موشن ہوتے رہتے ہیں اور ٹانگوں میں بالکل جان نہیں رہتی. آپ کراچی میں موجود ہیں؟ جی بہت شکریہ میری بہن زاہدہ. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہماری. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، معدے کے جملہ امراض سے آپ کو محفوظ فرما دے. جتنا جلد ہو سکے آپ روحانی ویلفیئر ٹرسٹ پر تشریف لے کر آئیے، گھر کے کسی فرد کے ساتھ مکمل انشاءاللہ تعالیٰ علاج ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو روحانی صحت کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت بھی عطا فرمائے. ان ٹیلی فون نمبر پر آپ تک کر کے ٹائم اور ڈیٹ معلوم کر لیجئے. بالکل. ڈاکٹر صاحب HIV کے حوالے سے بھی تھوڑی سی انفارمیشن. جی بالکل. HIV بالکل HIV جو ہے انتہائی موذی مرض ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. کئی وجوہات کی بنا پر ہو جاتا ہے اور الحمدللہ اس موذی مرض کو شکست دینے کے لیے بھی روحانی ویلفیئر ٹرسٹ پر اس کا علاج موجود ہے، جس کو عرف عام میں ایڈز کہا جاتا ہے. ایڈز، اس کا بھی علاج موجود ہے اور 1 مہینے کے ٹریٹمنٹ میں آپ دوبارہ رپورٹ جا کے کرا لیجیے گا، وہ کلیئر ہو چکا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. کالر ہے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. نذیرہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. نذیرہ بہن آپ لائن پر ہیں. وعلیکم السلام. سوال کیجیے. نہیں سر، مجھے اپنی امی کا استخارہ کروانا ہے. ان کا نام نذیرہ ہے اور ان کی والدہ کا نام شریفہ ہے. بیمار رہتی ہیں اور ان کے بیٹے ہیں جو ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں، ان کا علاج نہیں کرواتے. سب بیٹیاں شادی شدہ ہیں، وہ اپنے اپنے گھر کی ہیں، لیکن بیٹے توجہ نہیں دیتے. وہ بیچاری اکیلی مجبور جو نا روتی رہتی ہیں. اچھا آپ کراچی میں رہتی ہیں یا نذیرہ بہن؟ حیدرآباد میں رہتی ہیں. وہ حیدرآباد میں رہتی ہیں. حیدرآباد کتنے نمبر پہ رہتی ہیں؟ جی وہ کوٹری میں، کوٹری سے دریائے سندھ کے قریب. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا میری بہن. نذیرہ بنت شریفہ کے لیے ہم دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان کی اولاد کو، جو ان کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا فرمانبردار بنا دے اپنی ماں کا. اور یہ جو نافرمانی کر رہے ہیں تو وہ تمام بچے سن لیں اور بچیاں سن لیں جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے لیے پھر بہت سخت گناہ ہے رب کریم کی طرف سے. اور والدین کی اطاعت کے لیے حکم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی، ان کے ساتھ بدسلوکی کی، تو پھر ان کی نہ تو دنیا بہتر ہوتی ہے نہ آخرت تباہ ہو جاتی ہے. تو میں تو دعا ہی کروں گا نذیرہ صاحبہ کے صاحبزادوں کے لیے، ان کے بیٹوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دے، ان کے دل میں اپنی ماں کے لیے محبت کو جلوگر فرما. نذیرہ صاحبہ کو کسی بھی طریقے سے روحانی ویلفیئر ٹرسٹ کی برانچ آفس ہے لطیف آباد نمبر 7 آخا لیبارٹری کے بالکل برابر میں، وہاں کسی طرح پہنچائی دیجیے. وہاں میر منور صاحب ہوتے ہیں، وہ ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں حیدرآباد میں، آفس موجود ہے. وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا نذیرہ بہن سے رابطہ کروا دیں گے
اور ان کا مکمل علاج روحانی ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ہو جائے گا. آپ فکر مت کریں اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نذیرہ بہن کو کسی طریقے سے ہمارے برانچ آفس لطیف آباد نمبر 7 آغا خان لیبارٹری کے بالکل باہر میں مین روڈ پہ برانچ آفس ہے, آپ وہاں ان کو لے جائیے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ڈائریکٹ رابطہ ہو جائے گا ان سے. صحیح. اور بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ خوش نصیب ہیں وہ اولاد جن کو میسر ہیں ان کے والدین کے وہ خود خدمت کریں. تو اس یہ جو خوش بختی اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے اس سے پورا فائدہ اٹھائیے. اگر آپ کے والدین حیات ہیں, آپ کے ساتھ ہیں, تو اس سے بڑی خوشی کی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. اور جو دنیا میں آپ کو نعمتیں ان کی خدمت سے ملیں گی آپ تصور نہیں کر سکتے. پردہ پوشی, ڈاکٹر صاحب آپ اکثر کہتے ہیں کہ میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں ان کی جو ہے ان کے بیماری کو یا ان کے کسی بھی راز کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے. پردہ پوشی کو اللہ رب العزت بھی پسند فرماتا ہے. اس پر مزید کلام کریں گے. کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سراج صاحب کیا سوال ہے؟ میڈم میرے ابھی وہ ڈاکٹر صاحب نے اب پچھلے 1 ماہ پہلے بتایا تھا کہ اجوان اور آدھا لیمو نا نچوڑ کے رات کو بھگو دیتے تھے اور صبح لیمو نچوڑ کے پیتے تھے. اچھا. میں نے وہ 28 دن کیا تھا تو محسوس ہوا میرے کو کب تک جاری رکھنا یہ معلوم کرنا تھا ڈاکٹر صاحب سے. اچھا سراج بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سراج بھائی آپ نے اپنا ویٹ کیا تھا پہلے, وزن کرا رہا؟ نہیں وزن وغیرہ نہیں کروایا تھا, ویسے میں اپنے آپ کو ہلکا محسوس کر رہا ہوں. جو پینٹ میں پہنتا تھا وہ لوز ہوئی ہے میری. ہوئی ہے نا, فائدہ ہو گیا نا آپ کو. جی میرے کو کنٹینیو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا؟ بالکل کنٹینیو رکھیں اور اپنا ویٹ کروا لیجئے اور وہ ڈائری میں لکھ لیجئے ڈیٹ کے ساتھ, تاریخ لکھیں, اپنا وزن لکھ لیں اور 1 مہینے تک مستقل کریں مزید, اور اس کے بعد اپنا ویٹ کرا لیجئے گا اور پھر ہمیں کال کر کے بتائیے کہ کتنا وزن آپ کا کم ہوا ہے, کتنا ویٹ لوز ہوا ہے آپ کا. ٹھیک, ایک وقفے پر جانا ہے ہمیں, مزید اس پر کلام کریں گے ادویات کے حوالے سے بھی. آپ رہے گا ہمارے ساتھ, ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقت. سیگمنٹ کا باورچی خانہ آدھا دواخانہ, جس کا آپ یقیناً شدت سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کاغذ اور قلم یقیناً آپ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیا ہوگا. جس طرح سے آپ کی کالز ہمیں ملتی ہیں ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے, آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہوتے ہیں آپ ہی کے لیے, آپ ہی کی توجہ کے لیے کہ جس آپ لوگ کسی مسئلے کا شکار ہیں تو آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. دیگر ذرائع بھی آپ کو بتاتے ہیں گاہے بگاہے. چند ہی لمحوں بعد اسکرین پر آپ کو ایڈریس دکھائی دیے جائیں گے, نمبرز آپ کو نمبرز کی تفصیلات اسکرین پر دکھائی دی جائیں گی, تو وہ بھی نوٹ فرما لیجیے تاکہ جو بھی آپ کے مسئلے ہیں استخارے کے حوالے سے, روحانی بیماری ہے, جسمانی بیماری کا شکار ہے, کسی بھی اپنے کے لیے پریشان ہے یا آپ اپنے لیے پریشان ہیں, تو آپ ان نمبرز پر, جو نمبر آپ کو اسکرین پر دکھائی دیے جائیں گے, ان پر رابطہ کر کے آپ روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن پر رابطہ کر سکتے ہیں. یہ نمبرز اس لیے بھی دکھائی جاتے ہیں کہ اگر آپ لائیو کال کے ذریعے شامل نہ ہو, کوئی ایسا مسئلہ ہے, تو آپ خط کے ذریعے بھی شامل ہو سکتے ہیں. نمبرز اسکرین پر آ چکے ہیں جناب, نمبر نوٹ فرما لیجیے 0301235992 0345305435 0334364338 پی ٹی سی ایل نمبر نوٹ فرما لیجیے 0213483242. اس کے ساتھ ساتھ خط و کتابت کے ذریعے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ خط لکھنے کے لیے اس طرح سے جوابی لفافے کے ساتھ خط ارسال کریں گے تاکہ بآسانی آپ تک جواب پہنچ سکے. روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن, رجسٹرڈ پی او باکس نمبر 11121 کراچی, پی او باکس نمبر 11121 کراچی. ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایس ایم ایس کا طریقہ بھی بتا دیں. ایس ایم ایس کیجئے آپ, 24 گھنٹے یہ ایس ایم ایس سروس کھلی ہے. ٹائپ کیجئے IOL اسپیس دیجئے, اپنا نام لکھیے, اپنی والدہ کا نام, اپنا مسئلہ بیان کیجئے, اسے سینڈ کر دیجئے 4472 پر, یعنی 4472 پر. اسکائپ آئی ڈی کے ذریعے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن تک پہنچا سکتے ہیں. اسکائپ آئی ڈی ہے شیخ 9036, شیخ 9036 SHEIKH, شیخ 9036. ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیجیے روحانی ویلفیئر ٹرسٹ @yahoo.com. جی ڈاکٹر صاحب فوری طور پر ہم آنا چاہیں گے نسخے کی جانب. جی ہم آج جو ہوم ریمیڈی بتا رہے ہیں آپ کے کچن سے, وہ ہے جوڑوں کا درد. جوڑوں کے درد کے لیے آپ کو لینا ہے چھوٹی الائچی, سبز الائچی کہلاتی ہے چھوٹی الائچی, یہ لے لیں 50 گرام. 50 گرام لے لیں میتھی دانہ, میتھی دانہ 50 گرام لیں گے, 50 گرام میتھی دانہ لیں گے اور ان دونوں کا صفوف بنا لیں گے, پاؤڈر کر لیں گے. آدھا چمچہ صبح, آدھا چمچہ شام پانی کی ہمراہ لیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ 1 ہفتے کے اندر جوڑوں کے درد میں اگر پرہیز کرتے رہے, پرہیز یہ کھٹی چیزوں کا اور ٹماٹر وغیرہ کا پرہیز, باقی چیزوں کا پرہیز ضروری ہوگا. دوسرا تیز بخار کے لیے, محترم ناظرین تیز بخار ہو جاتا ہے, اچانک بخار ہو جاتا ہے, بچوں کو بھی ہو جاتا ہے, بڑوں کو بھی ہوتا ہے, تو اس کے لیے جو ہے سب سے پہلے لیں گے کالی مرچ. یہ کالی مرچ ہر باورچی خانے میں ہوتی ہے, ہر کچن میں ہوتی ہے کالی مرچ. یہ لے لیں گے آپ 50 گرام کالی مرچ, 50 گرام
तुलसी के बीज, 50 ग्राम तुलसी के बीज, ये तुलसी के बीज है, ये 50 ग्राम लेंगे, दोनों को सफूक कर लेंगे, पाउडर बना लेंगे। चाय का आधा चमचा पानी की हमरा सुबह दोपहर शाम, बड़े हजरात हैं वो चाय का आधा चमचा, और जो बच्चे हैं 12 साल से कम उम्र है उनको क्वार्टर चाय का चमचा सुबह दोपहर शाम देंगे। इंशाअल्लाह ताला पूरे दिन की 3 खुराकों के अंदर बुखार जो है नॉर्मल हो जाता है। तेज बुखार की सूरत में ये तीर बहदम नुस्खा है जो आपके किचन से आपको बताया, और सेगमेंट है हमारा बावर्ची खाना आदत दवाखाना। आपकी सहूलतों के लिए हम बताते हैं कि आप अपने किचन से किस तरीके से होम रेमेडी के तौर पर इन जो हर्ब्स हैं आपके किचन में मौजूद हैं उनसे आप किस तरह इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं, और एंटीबायोटिक डोज से आप बच सकते हैं। और डॉक्टर साहब बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने ये बताई है। अक्सर ऐसा होता है जब घर में छोटे बच्चे होते हैं, रात के वक्त किसी वक्त उनको बहुत तेज बुखार हो गया तो जो माएँ होती हैं बड़ी परेशान हो जाती हैं, तो ये बड़ा अच्छा नुस्खा ये बनाकर रख लें। शीर खार बच्चों को ना देंगे, नहीं शीर खार नहीं हो, थोड़े से शीर खार बच्चों को ना थोड़े से बड़े हो जाए, हाँ थोड़े से जो बड़े हो जाते हैं ना उनको आप ये इस्तेमाल करा सकते हैं बेफिक्र होकर। पर 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है। सूरह फातिहा 41 मरतबा अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ के दम कर दें तो दुआ और दवा दोनों एक साथ काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सही। वायरल इन्फेक्शन भी हो जाता है डॉक्टर साहब, जो आजकल जैसे मुझे भी हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल। आप एक नुस्खा बताया था, मैं चाहूंगी फौरी तौर पर तबर्रुकन बता दीजिए। देखिए वायरल इन्फेक्शन जो हो जाता है उससे पहले ही तमाम घर वालों को जो शानदार जो मिलता है जड़ी बूटी वाला, यानी कि हर्ब्स वाला, इंस्टेंट नहीं हर्ब्स वाला जो मिलता है, मुख्तलिफ कंपनियां भी बनाती हैं, पंसारी हजार से भी ले सकते हैं, हकीम साहब के कई मताब हो वहाँ से भी ले सकते हैं, रूहानी वेलफेयर से भी ले सकते हैं। वो जो शानदार जो है उसको जोश कर लें, अगर शुगर नहीं है तो थोड़ी सी चीनी मिला लें और उसको पी लें, और पीने के बाद ब्लैंकेट लेकर आप सो जाएं। फिर सुबह उसी में पानी डालकर उसको दोबारा जोश कर लें, दोबारा बॉईल कर लें और 1 कप पी लें। इस तरीके से अगर आप शुरुआत से तमाम घर वालों को पिलाते रहेंगे, बच्चों को आधा कप जो शान देगा, जो हर्ब्स वाला है जिसमें हर्ब्स मौजूद होती हैं, जड़ी बूटियां नजर आती हैं, उसके अंदर उन्नाब भी होती है और कई अज्जा होते हैं, कई चीजें शामिल होती हैं, उसको इस्तेमाल करें। और खासकर हमारे सूबे पंजाब के अंदर इस वक्त जो मौसम चेंज हुआ और वहाँ जो मौसम की चेंजिंग की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का लोग शिकार हो गए, गले की बीमारियों का, सीने के बीमारियों का, और वायरल इन्फेक्शन वहाँ बहुत ज़्यादा हुआ है। तो लाजमी पंजाब के रहने बसने वाले लोग यकीनी तौर के ऊपर इस जुशानदे को इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला मजीद पेचीदगियों से बच जाएंगे। और हमारे सिंध भर के लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है और बात करना भी बड़ी मुश्किल हो जाती है, फीवर होने लगता है बार बार। तो इंशाल्लाह इस जुशानदे से ये सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। जरूर डॉक्टर साहब, मैंने शायद वक्फे पे जाने से कबल एक बात पर्दा पोशी के हवाले से कही थी, और वो आप अक्सर कहते हैं कि जब भी कोई पेशेंट आता है तो उसको सीगा राज में रखा जाता है। चंद कलमात में चाहूंगी। देखिए हम अगर घर के अफराद को भी हम नहीं बताते कि कौन किस बीमारी का शिकार है, ये मुआलिज को मालूम होना चाहिए, तबीब को मालूम होना चाहिए, या मरीज को मालूम होना चाहिए। सही। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे लोग बदनामी का शिकार हो जाते हैं, लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तो क्या जरूरत है कि उनका नाम जाहिर किए जाए? जब फायदा हो जाएगा खुद बता देंगे अपने घर वालों को। तो इसलिए हम मेडिकल रिपोर्ट भी लेकर आते हैं, और हम किसी डॉक्टर का मना नहीं करते कि आप मेडिकल इलाज नहीं कराएं, कराते रहें, बस इस इलाज को उसके अंदर प्लस कर लें, ऐड कर लें, और फिर देखिए कि कितना फायदा होना शुरू होगा। ठीक है जी ठीक। बहुत फ़ायदा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके तवस्सुत से लोगों को हो रहा है। डॉक्टर साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आज ये जो प्रोग्राम है ये भी इसका एक ज़रिया है। हम चाहते हैं कि बस किसी तरह से आपको फ़ायदा हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर कल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इसके साथ ही अपनी मेज़बान सैयदा ज़ैनब को दीजिएगा कल तक के लिए इजाज़त। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।